ہم لوگ یہ اتنا اسٹینڈ لے لینا کہ بس دیٹس اٹ اینڈ بی ریڈی وی آر کمنگ, مطلب لائک ورڈ ایک میسج دے دیں کمنگ ہاؤ کہ مطلب بس وی ول انیشیٹ وار, وی آر ریڈی ٹو فائٹ, ختم. مطلب آپ جو ہے یہ کلیئر کٹ میسج دے دیں کہ یار اب ہم کھڑے ہیں, ہم یہ 5 ملک 10 ملک 15 ملک جو بھی ہیں یہاں پہ, تو آپ کو فرانس نے حمایت کی ہے, بالکل ٹھیک ہے, آئرلینڈ نے فلسطین کو کر لیا, اس کے بعد رشیا نے جو ہے وہ حمایت کی ہے. دیکھیں وہ ملک جو اسلام کا جہاں پہ تصور ہی نہیں ہے, وہ بھی انسانیت کے گراؤنڈز کے اوپر کھڑے ہو گئے نا, ہیومینیٹیرین کازز کے اوپر, ان گراؤنڈز کے اوپر کھڑے ہو کے اسٹینڈ لے لیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. انسانیت تو پھر سیکنڈری ہو گئی. ہم پتہ نہیں کس نسل کے ہیں, ہمیں کیا نظر نہیں آ رہا یہ جبر. اچھا, اور کیا ہم اگر مالی مدد کسی تنظیم سے کر دیں فلسطین کے حوالے سے, کیا ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی؟ بڑی ذمہ ہے. بالکل بھی نہیں. مالی مدد بھی وہ جو ان تک پہنچ نہیں رہی ہے. میری کئی فلسطینی صحافیوں سے میں مسلسل رابطے میں رہتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر فلسطین کی مالی مدد کے نام پہ سب سے بڑا فراڈ ہو رہا ہے اس وقت. اللہ اکبر. میں آپ کو بتا نہیں سکتا, میں پتہ نہیں کیوں ہم ان کے خون کا سودا کر رہے ہیں. یہاں پہ اربوں روپے کا فراڈ ہوا ہے. آپ نے ہم جیسے فلسطینیوں کا خون بھی ہم نے بیچا ہے, بہت لٹرل بیچنے سے میڈ اے فارچون آؤٹ آف اٹ. ڈاکٹر صاحب وی میڈ اے فارچون آؤٹ. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ امداد جب پہنچ نہیں رہی ہے, یہ کس کے نام پہ امداد مانگ رہے ہیں, کون ہے جو امداد مانگ رہا ہے؟ لیکن ویسے ایک بات ہے کہ ایک دو آرگنائزیشن جن کو میں جانتا ہوں, میں نے وٹنس کیا, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. الخدمت کام بہت اچھا کر رہی ہے, بڑا زبردست کام کرتی ہے. بلکہ سینیٹر مشتاق صاحب جو ہیں, جو میں حقیقت بات ہوں, انہوں نے عہدہ اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا گیا, ایسی کی تیسی ایسے. I'm a fan of him in this regard. اور مطلب آنیسٹلی آئی بلیو کہ وہ بڑا ایک بہترین کام کر رہے ہیں, اور ان کی یقینی طور پہ جو عملی. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے میرا آپ سے. دیکھیں ہمیں یہ لگتا ہے, اور یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, کہ اسرائیل انوینسیبل ہے. ابھی لاسٹ جو ایران نے حملہ کیا ہے, یہ ون آف دوز ریئرسٹ تھا کہ حملہ ہوا ہے. اچھا, اب اس کے پیچھے ایران کی اپنی پولیٹیکل ریزنز ہیں, اس میں ہم انڈلج نہیں ہوتے ہیں. یہ ہوش ایران کو پہلے بھی آ سکتی تھی. خود پہ جب وار ہوا تو آپ کو یاد آ گیا کہ چلو ہم نے بھی, ہمارے پاس بھی صلاحیت ہے, ہم بھی حملہ کر سکتے ہیں. لیکن چلے آپ نے کر دیا, آپ نے یہ دکھا دیا کہ وہ انوینسیبل نہیں ہے. آئرن ڈوم ڈاج ہو سکتا ہے, آپ حملہ کر سکتے ہو. اگین آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ ہر چیز کا حل جنگ ہے. آپ کسی کو جب پھینٹی پڑتے دیکھ رہے ہو ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلا کام کیا کریں گے آپ؟ اب اس کے ہاتھ کو روکتے ہیں. اس کے ہاتھ کو, جس ہاتھ سے وہ مار رہا ہوتا ہے نا, اس ہاتھ کو آپ سب سے پہلے پکڑتے ہیں. اسرائیل کا ہاتھ کیا ہے سر؟ آپ نے آج بھی ٹرکی ٹریڈ کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ, آج بھی ایسے فائنینشیل بائیکاٹ ہونا چاہیے. مار تو وہی پڑتی ہے نا. اب بزنس مین کو آپ نے مارنا ہے تو اس کو مارنا, اس کے بزنس, اس کی تو دکان بند کریں گے تو پھر وہ اس کو تکلیف ہوگی. میرا یہ ماننا ہے, میرے پاس جو حل ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پیپسی بائیک آؤٹ کر دیں یا کولا بائیک آؤٹ کر دیں, کوئی بھی مطلب اسرائیل پروڈکٹس بائیک آؤٹ کر دیں. میں یہ سمجھتا ہوں دس از ناٹ اے سلیوشن. ونس اگین میری اپنی رائے ہے, ہاں مائکرو لیول کے اوپر تو ہے, لیکن میکرو لیول پہ سوچنا ہوتا ہے کہ حکومتوں کو بائیک آؤٹ کر دینا چاہیے کہ ہم نے یہ پروڈکٹس اپنے ملک کے اندر انٹر نہیں ہونے دینے نا, پھر تو بائیک آؤٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ تو اویلیبل بھی ہے, یہ تو فراڈ ہے نا. اس کا مطلب ہے ان کی پروڈکٹ تو بک رہی ہے. یہاں پہ جو ایک ہول سیلر یا ایک ڈسٹریبیوٹرز ہیں پاکستان کے, وہ تو بلینز آف ڈالرز انویسٹ کر رہے ہیں ان کی کمپنیز کے اندر, اور ٹھیک ہے ان کا اسٹاک سم ہاؤ بک رہا ہے. یہ آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے. میک ڈونلڈ کے بعد آج بھی بڑا رش لگا ہے. سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ایسے ہی ایک برانڈ ہے KFC یا میک ڈونلڈ, بوائک آؤٹ ہوا, خالی ہو گئی, ریسٹورینٹس خالی ہو گئے, انہوں نے پرائسز ڈراپ کر دی. یقین کیجیے اگلے دن وہاں پہ رش. علی بھائی سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو انہوں نے ہائر کیا, باقاعدہ طور پہ کمپین لانچ کی. انہوں نے وہاں پہ بڑا دکھ سے کہا کہ یہ امپلائمنٹ ہے یہاں پہ, اور کیا. حالانکہ اس پہ ہمارا ٹیک تو بڑا جو ہے وہ کلیئر تھا. ہم نے کہا کہ یار میک ڈونلڈ اگر ایڈ دے رہا ہے اسرائیل کی آرمی کو, تو وہ ایک ڈونیشن یا وہ ایک چیریٹیبل کاز میں نہیں دے رہا ہے, یا وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈس میں نہیں دے رہا, وہ ایک ملٹری ایڈ دے رہا ہے. وہ فوج کو فیڈ کر رہا ہے, دیٹ آرمی جس نے اٹیک کرنا ہے مظلوم فلسطینیوں کے اوپر, تو مطلب مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے لیے, ان کی نسل کشی کرنے کے لیے, ان کو اسیسنیٹ کرنے کے لیے ایک آرمی تیار ہو رہی ہے. تو ایسے برانڈ کو جو ہے وہ ہم لعنت بھی نہیں بیچتے. ٹھیک ہے, تو چاہے وہ تم مجھے مفت دو میں نہیں خریدوں گا. ٹھیک ہے, مجھے تمہارے برگر کے اندر جو ہے نا اپنے مسلمان بھائی کا گوشت نظر آتا ہے, اور تمہارے کولا کے اندر اپنے مسلمان بچوں کا خون نظر آتا ہے. سمپل از دیٹ. اس سب کے ہٹ کے میں ایک بات کرنا چاہوں گا
کیا حل ہے آپ کے نظر کے اندر؟ دیکھیں پرابلمس پہ ہر کوئی بات کر رہا ہے, سولوشن پہ کوئی بات نہیں کر رہا. آپ کو اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہم کیا ایسے اقدامات کریں کہ ہم قیامت والے دن ان کے اگر سرخرو ہو جائیں, رب کی عدالت کے اندر بری ذمہ ہو جائیں؟ ہم نے تو اپنے آپ کو بری ذمہ کرنا ہے نا. بالکل. آپ کے مطابق کیا ایسا؟ دیکھیں سر, فارن پالیسی کے حوالے سے تو ڈیفینیٹلی کوئی ڈپلومیٹ اس کا بہتر آنسر دے سکے گا, لیکن بینگ اے جرنلسٹ جتنا ہم نے اس کو پڑھا ہے نا سر, دے آل ہیو ٹو کٹ ٹائز ود دیم. اس حملے جو ابھی ہو رہا ہے, اس سے 2 سال پہلے ابراہیم اکارڈز ہوئے, آپ کو پتہ ہے. ان ابراہیم اکارڈز کے اندر آپ کی جو یو اے کی اسٹیٹس ہیں, عرب اسٹیٹس ہیں, وہ انہوں نے ریکگنائز کر لیا کہ جانتے ہوئے کہ بھی یہ غاصب ہے. دیکھیے آپ کیا ہوتا تھا ہمارے پرانے معاشرے میں, کہتے تھے اس فلاں آدمی کا حقہ پانی بند کر دو. وہ حقہ پانی بیسکلی آج بھی ہمیں غلط العام میں لگتا ہے کہ وہ کھانے پینے کو حقہ پانی کہتے ہیں. حقہ پانی بیسکلی کہا جاتا تھا فرینڈشپ کو, کہ جس آدمی کا حقہ پانی بند ہوتا تھا نا, بیسکلی وہ ڈیرا رکھتا تھا اور وہاں پہ حقہ پیتے تھے, وہ فرینڈشپ سرکل ہوتا تھا. سوشل بائک آؤٹ کرتے ہیں, آئسولیٹ کرتے ہیں سوشلی اس کو. جب تک آپ ایک ایسی اسٹیٹ کا جو بمشکل کراچی جتنی ہوگی اور اس میں 50 لاکھ اس کی آبادی ہے, کوئی بھی نیٹو نہیں ہے وہاں کا, سارے باہر سے اٹھ کے آئے ہوئے ہیں وہاں پہ, آپ ان کا سوشل بوائکاٹ کرتے ہیں. وہاں پہ کوئی اناج نہیں اگتا سر, وہاں پہ کسی چیز کی پروڈکشن نہیں ہوتی ہے, سارا کچھ وہ امپورٹ کرتے ہیں.